الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام اور دیگر حاضرین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں قرآن پاک کی تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ابھی تمہید کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل کیا. مختلف وقفے سے 3 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، جبکہ تورات کو 1 سال اتار دیا تھا. اور اسی طریقے سے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کے کیا فوائد ہیں. آج ترتیب قرآن پر بات ہوگی. یعنی قرآن جسے ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ترتیب جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے اندر قرآن کے الفاظ ہیں، کلمات، اس کی آیتیں ہیں اور اس کی صورتیں ہیں. یعنی قرآن کے اندر کلمات کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب. قرآن تو ایک ہی طریقے سے نازل ہوا ہے تو اس کو نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب بولتے ہیں، ترتیب نزولی. ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ صورتوں کی حجم کے اعتبار سے ہے، کون سی صورت بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ کے اندر پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جائے اور جو بعد میں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا جائے. اس حساب سے قرآن مرتب نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوتا تو سورہ مائدہ ہے، سورہ بقرہ ہے، یہ سب سے آخر میں یہ صورتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں جو پہلی صورت ہے وہ کلمات کی ترتیب کہ آیتوں کے اندر جو کلمات ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توقیفی ہے. مثال کے طور پر اس کو ہم الٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس آیت کے اندر 4 کلمات ہیں، 4 الفاظ ہیں، الحمدللہ رب اور العالمین. تو آپ اگر چاہیں کہ اس کو الٹ کر کے پڑھیں للہ الحمد رب العالمین تو ایسا صحیح نہیں ہے. تو کلمات کی جو ترتیب ہے آیتوں کے اندر یہ توقیفی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اسی طریقے سے آیتوں کی ترتیب، ایک سورت کے اندر آیتوں کی ترتیب، آیتوں کے اندر کلمات کی ترتیب اور دوسرا جو ہے سورتوں کے اندر آیتوں کی ترتیب. تو یہ بھی نص سے ثابت ہے اور اس کو بھی توقیفی کہتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے اور اس کو وحی کے ذریعے سے ثابت مانا گیا ہے. اس کی بھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آپ چاہیں تو اس کو الٹ کر کے اگر پڑھیں مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، یعنی آیتوں کو الٹ کر کے، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آیتیں جو مرتب ہیں صورتوں کے اندر، وہ چاہے کوئی فاتحہ ہو یا کوئی بھی چھوٹی صورت ہو یا بڑی سے بڑی صورت ہو، آیتوں کی جو ترتیب ہے ایک صورت کے اندر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے. اس میں آپ مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چند آیتوں کو پڑھیں چھوڑ دیں، لیکن ترتیب بدل کر کے پڑھیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ پڑھیں غیر مقصود جدید مرضاتی، پہلے اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد اوپر والی آیتیں پڑھیں تو معنی تو نہیں بدلے گا. اللہ یہ کی جو ہے اوپر والی آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہو، معنی ویسے نہیں ہوتے، لیکن یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے. یعنی الٹ کر کے پڑھنا نہیں صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی ترتیب بھی ضروری ہے، یہ بھی توقیفی ہے. چنانچہ
صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آیت کے بارے میں جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہتے ہیں کہ نسخت الآیۃ الاخری یعنی قول تعالیٰ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یعنی یہ بطورہ زوجہ جو کسی عورت کا کوئی شوہر جو ہے انتقال کر جائے تو اب اس کو جو ہے اس کی عدت کتنی ہونی چاہیے، تو اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو دوسری آیت ہے اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، وآخری قبل التلاوہ، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت منسوخ ہے تو کلمہ تکتبوا جس کو آپ قرآن میں کیوں آپ نے لکھا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، جہاں پر جو آیت لکھی گئی ہے ہم وہاں سے اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، گویا یہ صحابہ کی طرف سے اس میں کوئی اجتہاد نہیں چلا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے لوگوں نے سنا، کیونکہ آپ کے پاس کاتبین وحی ہوتے تھے، اللہ کے رسول جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ بتاتے تھے کہ اس کو بڑا جگہ لکھنا ہے، تو انہوں نے لکھ دیا تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، ادھر پر ان آیتوں کو آگے پیچھے صحابہ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ صحابہ ہی نے قرآن کی ترتیب دی ہے بعد میں۔ اور اس طرح کی ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتیں نازل ہوتی تھی تو آپ کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلاتے تھے، جو وحی لکھنے والے تھے، خاص لوگ تھے، چند لوگ تھے، ان میں سے کسی نہ کسی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے ذرو هذه الآیات فی السورہ التي یذکر فیہا کذا وکذا، یہ جو آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں ان کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، تو آپ جو ہے سورت کی تحریر کرتے تھے اور آیتوں کی بھی تحریر کرتے تھے، یعنی سورہ بقرہ میں فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے گا، تو یہ اللہ کے رسول خود بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو جو ابھی نازل ہوئی ہے ان کو کس سورت کے اندر اور کس آیت کے بعد یا کس آیت کے پہلے لکھنا ہے، تو یہ سورت کے اندر آیتوں کی ترتیب ہوگی، تو یہ جو ہے من جانب اللہ ہے، توقیفی ہے، اس کو ہم آگے پیچھے نہ تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہے ویسے رہے گی۔ تیسری ترتیب جو وہ سورتوں کی ترتیب ہے، یعنی قرآن کے اندر مصحف کے اندر سورتوں کی ترتیب ہے، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، یا اس طریقے سے آخر کا سورہ ناس تک، یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کے اجتہاد سے ہے، یہ جو ہے سورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ جو ہے کس سورت کو اس کے بعد لکھنا ہے مصحف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے مرتب کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا جب اجتہاد ہے تو اگر کوئی سورتوں کو الگ الگ کو لکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک مصحف یعنی قرآن اگر کوئی چھاپنا چاہتا ہے، شائع کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے اوپر اتفاق ہے، ان کے اجتہاد سے ہے، تو اگر کوئی قرآن چھاپنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے شائع کرے گا، سورتوں کی ترتیب ویسے ہی رہے گی جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو شائع کرایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس وقت صحابہ کا اجماع ہوا تھا اور اس وقت سورتوں کی ترتیب ویسے دی گئی تھی جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس اپنے الگ الگ مسائل کے الگ الگ لوگوں نے لکھ رکھا تھا، کسی نے نزول کے حساب سے لکھ رکھا تھا اور کسی نے حجم کے حساب سے لکھ رکھا تھا، کسی نے تھوڑا لکھا تھا، کسی نے زیادہ لکھا تھا، تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ پورے قرآن کو ایک جگہ موجودہ جو ترتیب ہے اسی ترتیب میں لکھوایا گیا ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے جو صورتیں بڑی ہیں ان کو پہلے لکھا گیا اور جو صورتیں چھوٹی ہیں ان کو بعد میں لکھا گیا، تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو ایک جگہ شائع کیا گیا ہے، اور باقی جو لوگوں کے پاس مصحف کے باقی قرآن جو لوگوں کے پاس کے قرآن کے نسخے آپ نے حکم دیا تھا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے ابھی جو ہے اس کی تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔
اس کو ہم کہتے ہیں جمع قرآن. تو یہ ترتیب کی وجہ سے ختم ہو گئی. یہ ترتیب قرآن کے اندر تین طرح سے ہے. ایک کلمات کی ترتیب اور ایک سورت کے اندر آیتوں کی ترتیب. تو یہ دونوں من جانب اللہ توقیفی ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. اس میں آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے, نہ کسی الفاظ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور نہ کسی آیت کو ہم آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ. البتہ سورتوں میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے آپ نے جو ہے سورہ ناس پڑھا, اس کے بعد جو ہے کوئی دوسری سورت پڑھا, اوپر والی سورت پڑھا یا اوپر والی سورت پڑھا, تو اس کے بعد نیچے والی سورت پڑھا. اس میں کوئی حد نہیں ہے. لیکن آیتوں میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کلمات میں. اور یہ تینوں طرح کی ترتیب جو ہے بتائی گئی کہ کون صحابہ کے اجتہاد سے ہوا اور کون من جانب اللہ. البتہ جہاں تک معاملہ قرآن کی جمع کرنے کا, ترتیب لے گا, قرآن کو اکٹھا کرنا ایک مصحف کے اندر, تو اس کے بھی تین مراحل ہیں. اس میں پہلا مرحلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ لکھتے تھے. آپ نے خود جو ہے کئی کاتبین نے وہی کو جمع کیا تھا, آپ کے پاس ہمیشہ رہتے تھے, ان کو بلاتے تھے, لوگ لکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جو لکھنا چاہتا تھا, کچھ لوگ حدیثیں بھی لکھتے تھے, بعض صحابہ حدیثیں بھی لکھتے تھے اور بعض صحابہ قرآن بھی لکھتے تھے. ان چیزوں میں لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ کو یاد کرتے تھے اور کچھ لوگ لکھتے بھی تھے, خود سے لکھتے تھے, اور کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ متعین کر رکھا تھا. وہ لوگ لکھتے تھے, چمڑوں میں لکھتے تھے, جو صاف پتھر ہوتے تھے چمکدار, ان پتھروں میں لکھتے تھے. ایسے ہی ہڈیوں میں لکھتے تھے, ہڈیوں میں لکھتے تھے اور پتھروں میں لکھتے تھے اور چمڑوں میں لکھتے تھے. یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھتے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے جمع کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں, اور تیسرا جو ہے عثمان کے. تو پہلا جو میں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ یاد کرتے تھے. ہاں چند لوگ لکھتے تھے, لیکن اس وقت تو ترتیب کی کوئی صورت نہیں تھی, کیونکہ کبھی بھی کوئی آیت نازل ہو سکتی تھی اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کہتے تھے. تو ایک جگہ تو جمع ہونے کا امکان نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا یا عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا جو ابھی موجود ہے. تو اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن نہیں تھا, کیونکہ آیت کبھی بھی نازل ہوتی تھی اور اس کو آپ کبھی بھی کہتے تھے تو کرانے کے لکھ رہا ہے. تو ایک جگہ نہیں, اسی لیے متفرق جگہوں پہ لوگ لکھ کر کے رکھتے تھے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے یاد کرتے تھے, ان کو قرآن کہا جاتا تھا, قاری کہا جاتا تھا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرآن کو بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ بنو سلیم کی طرف. وہ لوگ آئے تھے تبلیغ کے لیے کہ ہمارے یہاں آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تبلیغ دین کے لیے, جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو, سکھانے کے لیے, دین سکھانے. تو اللہ کے نبی نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا. میرے مولانا کا واقعہ مشہور ہے, بہت ہی بڑا احسانیہ تھا. ان لوگوں نے دھوکے سے ان سب کو مار دیا. جو 70 قرآن تھے, بڑے صحابہ کرام تھے, ان لوگوں نے ان کو جو ہے ڈھیر کر کے دھوکے سے مار دیا. میرے مولانا کا واقعہ بہت مشہور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر قرآن تھے, یعنی یاد رکھتے تھے, قرآن کو یاد رکھتے, اس کو سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے. اور کچھ لوگ لکھتے بھی تھے. دوسرا جو مرحلہ ہے خلافت صدیقی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, یعنی 12 ہجری میں, ہجرت 12 ہجری میں, جس وقت کی یہ جو مرتدین کا زمانہ تھا, مختلف جو ہے قبیلے مرتد ہو رہے تھے. تو قبیلے بنو حنیفہ یمامہ کی جنگ جو ہے مشہور ہے, وہاں پر جو مسلمہ کذاب تھا, اس کے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لڑائی میں کہتے ہیں کہ 700 صحابہ فوت ہوئے تھے, 700 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ کے اندر. اور بہرحال مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی تھی اور مسلمہ کذاب جو ہے مارا گیا تھا, اور پھر وہاں پر لوگ اس سے جو ہے اسلام قبول کیے. تو جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے, اور اس میں سالم اولاد حذیفہ بھی تھے. کہتے ہیں کہ
جن سے اللہ کے نبی نے قرآن سیکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس میں اکثر غرہ تھے، کہتے ہیں کہ قرآن جن کو اکثر یاد تھا وہی لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اس سے جو ہے لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ زیادہ تر لوگ جن کو قرآن یاد ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ۔ اس وقت تک اکٹھا قرآن نہیں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر چھوٹے تھے اور مختلف چیزوں میں لوگ لکھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کے مشورہ دیا کہ قرآن کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، خاص طور سے جنگ یمامہ کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگے، اور اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بہت زیادہ ان کا جو ہے ان کی یادداشت بہت اچھی تھی اور نوجوان تھے، قرآن ان کو سب سے زیادہ قرآن مضبوطی سے پختگی سے ان کو یاد تھا۔ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے قرآن کو ہر جگہ سے کس نے کہا کون سی سورت یعنی پورا قرآن تم کو یاد ہے تو دیکھو جو ہے سب لوگوں نے لکھ رکھا ہے اس کو اکٹھا کرو اور اس کو ملاؤ اپنے حافظے سے۔ تم کو یاد ہے جا کر کے اکٹھا کرو، لوگوں نے جو لکھ رکھا ہے ادھر ادھر پڑھا، کسی نے چمڑے پہ لکھ رکھا ہے، کسی نے پتھر پہ لکھ رکھا ہے اور کسی نے ہڈیوں پہ لکھ رکھا ہے، تو سب کو اکٹھا کرو اور دیکھو کہ جو تم نے یاد کر رکھا ہے پورا قرآن، کیونکہ تمہارا حافظہ سب سے مضبوط ہے، تو ملاؤ اور جب تمہارے حافظے سے مل جائے اسی حساب سے قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طریقے سے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اور پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر کے پاس وہ آ گیا۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو آپ کی جو لڑکی تھی حفصہ بنت عمر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے پاس قرآن آ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، لیکن قرآن جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا تھا وہ ایک مصحف میں نہیں تھا، انہوں نے جمع کر دیا تھا، سب کو ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے جمع کر دیا تھا، لیکن جیسے ابھی ایک مصحف حضرت عثمان کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں آ گیا قرآن، ایسا پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے سب اکٹھا کر کے جمع کر دیا، لیکن جمع کا کام کیا تھا انہوں نے، اکٹھا کر کے انہوں نے جمع کر دیا اور تحریر کر دی کہ آج یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ یہ ایک جگہ ہے، یہ سورہ نساء ایک جگہ ہے، لیکن اور لوگوں نے اپنا الگ الگ مصحف لکھا ہوا تھا۔ تو جو تیسری مرتبہ حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور یہ کہتے ہیں 25 ہجری کا زمانہ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ بہت لمبا ہو گیا۔ آرمینیا آذربائیجان کہاں پہ ہے بتائیے، روس کے علاقے میں، وہاں تک لڑائیاں پہنچ گئی، تو ظاہر سی بات ہے لوگ جاتے تھے تو قرآن بھی لے کے جاتے تھے، اور بعض صحابہ قرأت کے اندر اختلاف بھی ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے قرآن کے نسخے مختلف لوگوں کے پاس جو صحابہ جیسا لکھا رہتا تھا وہ اپنے حساب سے ادھر ادھر لکھ لیے رہتے تھے، تو ان کے قرأت کی وجہ سے بھی لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ کوئی کہتا کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت جو ہے فلاں کی قرأت سے زیادہ اچھی ہے، فلاں کی قرأت فلاں کی قرأت سے زیادہ اچھی ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں کو خوف ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک میٹنگ بیٹھائی اور چند صحابہ کو جمع کیا۔ بعض زید بن ثابت جنہوں نے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا تھا وہ بھی تھے، ان کو آپ نے حکم دیا کہ جو ہے تم اس کمیٹی کے صدر رہو گے، اور باقی عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ 4 لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو قرآن کے تمام صورتوں کو اکٹھا کر کے ایک مصحف میں لکھنا ہے۔ اس وقت جو ہے کاغذ میں پہلی بار لکھا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو پہلی بار کاغذ پر لکھا گیا تھا ایک مصحف کے اندر۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے مل کر کے 4 لوگوں نے لکھ دیا قرآن مصحف میں ایک جگہ اور بتایا کہ ہاں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو بھی سورتوں کی جو ترتیب ہے اور ایک سورت کے اندر آیتوں کو اکٹھا کرنا اور کیسے جمع کرنا ہے، یہ سب صحابہ کے اتفاق اور اجماع کے بعد ہوا ہے۔ جب سب اتفاق سے اس پہ اتفاق کر لیے ایک مصحف کو اکٹھا کر دیا گیا، اور پہلے جو قرآن
موجود تھا حضرت حفصہ کے پاس سے ان سے بنوایا گیا کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے تھوڑا مکمل شکل میں موجود ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، وہ دے دیجیے۔ انہوں نے دے دیا تو اس کو سامنے رکھ کر کے ان لوگوں نے ایک مصحف کے اندر ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ یہ جو مصحف ہے اب یہی جو ہے لاگو ہوگا، اس کے علاوہ جس کے پاس جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ سب ختم کر دیا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو کسی صورت میں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے حکم سے وہ اس مصحف کے کئی نسخے، کئی کاپی کرائیے، کئی کاپیاں کرائیے، جتنے بھی اس وقت عالمی اسلام کے اندر جتنے شہر بڑے بڑے پائے جاتے تھے، مصر ہے، شام ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، کوفہ، بصرہ، آذربائیجان، خراسان، جتنے بھی اس وقت صوبے پائے جاتے تھے، شہر پائے جاتے تھے، اتنے نسخے حضرت عثمان رضی اللہ نے کاپی کرا، ایک ایک نسخہ ہر جگہ پہنچا دیا اور کہا کہ اسی سے آپ جو ہے گورنر کو حکم دیا کہ یہی نسخہ تمہارے یہاں چلے گا، تمہارے صوبے میں جہاں کے تم ذمہ دار ہو، تمہاری گورنری میں اب یہی نسخہ چلے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور نسخہ ہو تو اس کو جلا دو، کسی کے پاس بھی ملے اس کو جلا دو، اور اسی کی کاپی کر کے ہر جگہ پھیلا دو۔ اب دیکھیے حضرت عثمان نے جو یہ کام کیا پوری دنیا میں وہی پھیل گیا، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی آپ کو مصحف نہیں ملے گا، اسی کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ وہ جو صحابہ کا اتفاق ہوا، آج تک جس طریقے سے لکھا گیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، رموز و احکام، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں آج ویسے محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر شیعہ لوگ تو صحابہ کو غلط نہیں مانتے، بلکہ تمام صحابہ کو، خاص طور پر ابوبکر لوگ سب سے افضل ہے، ان کو سب سے برا مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو وہ لوگ اعتراض کریں گے جو قرآن چلا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، لیکن آپ دیکھیں گے خود حضرت علی کا قول ملے گا اور دیگر صحابہ کا قول ملے گا، بعض تابعین کا قول، سلف بہت سارے لوگوں کا، ائمہ محدثین کا قول مل جائے گا کہ حضرت عثمان کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو ان کی فضیلت اور مرتبہ ہے یہ ہے کہ آپ نے پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کر دیا اور ایک بہت بڑے اختلاف سے آپ نے بچا دیا، بہت بڑے اختلاف سے آپ نے بچا دیا۔ یعنی یہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنا، اگر ٹھیک ہے آپ نے ایک مصحف پہ لکھوا دیے، اگر دوسروں کو جلانے کا حکم نہ دیتے تو وہ پھیل جاتا، اس کو کون روک کرتا تھا؟ اگر حکم نہ دیتے تو دوسرے مسائل کو، دوسرے نسخوں کو جلانے کا حکم دینا اور ایک کو باقی رکھنا، یہ آپ کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو سب لوگ تو اس کو کارنامہ سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ کی فضیلت سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہی کہ روافض اور خوارج اور دوسرے لوگ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے اس مسئلے کو لے کے جو کہ ایک فضیلت کا باعث ہے، ایک فضیلت ہے، اس کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان پہ۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے قرآن کی ترتیب اور دوسرے قرآن کو جمع کرنا۔ تو ہم جو اس وقت قرآن کو ایک مصحف، ایک کتاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کام ہوا آج سے 1400 سال پہلے، اور آج اسی طریقے سے قرآن الحمدللہ موجود ہے۔ ایک ہر عمر کے ایک نقطے کا بھی رد و بدل اس میں آپ نہیں پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے، خاص طور سے جو دشمنان اسلام ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ اس کے لیے کوشش کی ہے۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر حضرت عثمان کا جو زمانہ تھا اور پہلی صدی میں جتنے بھی نسخے چھاپے گئے، پھر دوسری صدی میں، تیسری، یہاں تک کہ 14ویں صدی میں کتنے قرآن چھاپے گئے۔ ہر صدی سے انہوں نے، ہر سینچری سے انہوں نے قرآن کے نسخے اکٹھا کیے، جمع کیے باقاعدہ۔ عیسائی علماء نے، جن کو مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹلسٹ کہتے ہیں، انہوں نے بتائیے کتنی محنت کی۔ جرمنی میں یہ کام ہوا بڑے پیمانے پر، جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے اسی سے جسٹ پہلے جرمنی میں یہ کام ہوا۔ یورپ کے بڑے بڑے اسکالر جو عیسائی علماء تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ پورے زمانے میں شروع سے لے کر کے پہلی صدی ہجری سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری تک، یعنی آج تک قرآن جتنے چھاپے گئے، سب کو ذمہ داری ایک صدی کے لیے کہ پتہ لگاؤ آج کا نسخہ جو آج ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور پہلے جو چھاپے گئے
کیا کہیں کچھ اختلاف ملتا یا نہیں؟ حرف میں اختلاف، آیت میں اختلاف، بندے میں اختلاف، پر لکھنے میں کہیں کوئی اختلاف ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا پتہ لگانے کے لیے سب لوگوں نے جمع کیا، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی نے کوئی اختلاف نہیں پایا، کوئی اختلاف نہیں پایا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لے لیا، عیسائیوں نے لے لیا۔ وہ تو قرآن میں یا کہہ لیں کہ اسلامی کیڑا نکالنے کے لیے، کبھی نکالنے کے لیے کہ میں تم بولتے ہو کہ تورات انجیل یہ تو ہے بدل چکی ہے، ٹھیک ہے بدل چکی ہے تو تمہارا قرآن بھی بدل گیا ہے، دیکھو پہلے ایسا تھا ویسا۔ وہ یہ پتہ لگانے کے لیے تاکہ بتائیں اتنی محنت کر کے، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا، ان لوگوں نے کم سے کم تحقیق کر دیا، مسلمانوں کا ایمان اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے اتارا اور ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو قرآن کے اندر کوئی جو ہے رد و بدل الحمدللہ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔